آیت نمبر 13 سورۃ بقرہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، اس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہاں بہت بڑی فضیلت ملتی ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کی طرف رخ کیا گیا کہ جس طرح کا ایمان صحابہ کرام کا ہے اس طرح کا ایمان ہی قابل قبول ہے۔ یہ واضح ثبوت ہے یہ آیت اس بات کا کہ صحابہ کرام کا ایمان اس قدر کامل اور نفاق سے بالکل پاک اور اللہ کے نزدیک ایسا مقبول اور پسندیدہ ہے کہ اسے منافقین کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا گیا۔ نیز اس میں مومن اور مخلص جماعت کو بیوقوف کہنے والوں کو بھی پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف قرار دیا گیا، اور اس میں نہ صرف منافقین کے لیے نمونہ ہے، ہم جیسے جزوی مسلمانوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ کلی مسلمان بننے کے لیے صحابہ کرام کی ہسٹری کو آپ پڑھیں، ان کی سیرت کو آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ صحابہ کرام کا ایمان کس طرح کا کامل ایمان تھا۔ اس آیت کے شان نزول میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو کفار مکہ نے بے وقوف کہا۔ اس وقت کے منافقین ہی نہیں بلکہ ہر دور کے منافقین کا یہ طریقہ رہا کہ جو ان کو صحیح دین کی راہ بتلائے اس کو یہ بے وقوف کہتے ہیں اور اس کو یہ کم عقل بھی کہتے ہیں۔ السفہاء بے وقوف ہمارے یہاں گالی سمجھا جاتا ہے، سین فا ہا اس کا روٹ ہے۔ یہ گالی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنا نفع اور نقصان کو نہ سمجھ سکے۔ اب صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا کہ یہ اتنے نہ سمجھے کہ انہیں اپنے نفع اور نقصان کا پتہ نہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں اس لیے کہا گیا چونکہ آخرت کے نفع اور نقصان کی فکر اس قدر ان پہ حاوی ہو چکی تھی کہ دین کے مقابلے میں دنیا کا نفع اور نقصان انہیں نظر نہیں آتا تھا اور ذرا بھی اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ چیز انہیں اس قدر مصروف رکھتی تھی اپنے رب کو راضی کرنے کے کاموں میں اور آخرت کے کاموں میں کہ وہ دنیا کے جھمیلوں سے باہر نکل چکے تھے۔ تو انہیں نہ سمجھ کہا گیا، کہا نہ سمجھ آپ ہیں کیونکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، رات دن معجزے دیکھتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، اس سے بڑھ کر اور کون نہ سمجھ ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب ان منافقین کو صحابہ کرام کی طرح اللہ تعالیٰ پر، ان کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، جنت دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے روکے رہنے کو کہا گیا تو یہ فرقہ ایسے ایمان والوں کو بیوقوف قرار دیتا ہے۔ آج آپ بھی صحیح ایمان کو اگر آپ اپنا لیں، کلی مسلمان بن جائیں، جزوی مسلمان سے باہر نکل کے، تو آپ کو بھی زیادہ تر لوگ نہ سمجھ ہی کہیں گے، کم عقل ہی کہیں گے، بے وقوف ہی کہیں گے، کیونکہ اتنا بھی دین کیا کہ انسان دنیا بھلا دے۔ تو کیا یہ چیز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی؟ کیا صحابہ کرام کو یہ چیز معلوم نہیں تھی؟ یہ سادہ لوگ جن سے کہا گیا کہ فلاں جگہ پر جا کے مر جاؤ تو وہاں جا کر مر جاتے ہیں، کون تھے صحابہ؟ کہا جا اللہ کے راستے میں مال لگا دو تو سارا مال لگا دیتے تھے، کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ کیا نعوذ باللہ یہ بیوقوف تھے، نہ سمجھ تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا الا یاد رکھنا انہم هم السفہاء، یہ جو دنیا دار ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بقول شاعر کے بیٹھے تھے ایک ایک کا دو کیجئے، آیا ملک الموت کہ جان واپس کیجئے۔ یہ جمع پونجی کے چکر میں اور اکاؤنٹس بنانے کے چکر میں اور گھر بڑے سے بڑا بنانے کے چکر میں انسان کو یہ یاد ہی نہیں رہتی کہ اصل میرا گھر کیا ہے۔ تو کہا بے شک یہ نہ سمجھ ہے، لیکن اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ غور کیجئے قرآن کس طرف بلا رہا ہے۔ پہلی آیت میں ہم نے پیچھے کیا پڑھا؟ شعور نہیں رکھتے۔ اب ہم کیا پڑھے؟ علم نہیں رکھتے۔ سو یہ ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ نہ سمجھی کیا ہوتی ہے اور عقل مندی کیا ہوتی ہے۔ پھر ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ ہمارا کام بنتا ہے کہ علم کو عام کریں۔ یہ ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان کے ساتھ مناظرے کریں،
ہم ان کے ساتھ جھگڑا کریں۔ علم والے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بے علم کے ساتھ جھگڑا کرے۔ کسی جاہل کے ساتھ جھگڑا کرنا اپنی جہالت کا ثبوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ علم کو عام کریں، کس طریقے سے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ فوری نفع کی طرف لپکنا اور مستقبل کے لیے قربانی دینا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو دیندار لوگ ہیں وہ مستقبل کے لیے قربانی دے رہے ہیں، وہ ہمارا ابدی ٹھکانہ جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے مٹیریل بھجوا رہے ہیں، اس کے لیے وہاں پہ خزانے جمع کر رہے ہیں۔ سونا سمجھ ہی لگیں گے لوگوں کو، کیونکہ یہاں وہ چاہیں تو یہ اپنا پیسہ بچا کے بہت پراپرٹی بنا سکتے تھے، بہت اکاؤنٹس بڑے کر سکتے تھے اور بڑی شان سے جی سکتے تھے، لیکن کب تک؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 105، 110، بس پھر ملک الموت آ جاتا ہے اور پھر اس پہ افسوس کی ساری چیزیں ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا انسان۔ تو مستقبل کے لیے قربانی دنیا رکھنی ہے کتنی؟ جتنی صحابہ کرام کی تھی، جو ضرورت کی تھی۔ سہولت کی بھی رکھ لیں، لیکن آسائشوں کی اور آرائشوں کی دنیا سے باہر نکل آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آرام طلب نہیں ہوتا، تو آرام طلبی سے باہر نکلیں۔ یہ لوگ جو محسوسات کی دنیا کے تھے اور فوری نفع کی طرف لپکنے والے تھے، انہوں نے یاسر رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ناسمجھ قرار دیا، نعوذ باللہ، کہ یہ تو پاگل ہے جو ایک آدمی کے پیچھے ساری دنیا چھوڑ کر چل پڑی۔ اس پہ فرمایا پاگل یہ نہیں ہے، تم ہو، لیکن تمہیں اپنی بے وقوفی کا شعور نہیں، علم نہیں۔ یہاں ایک بات پتہ چل گئی کہ منافقت کا اصل سبب علم اور شعور کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے لوگوں میں شعور بانٹے، لوگوں میں علم بانٹے، لیکن کس طریقے سے؟ قرآن و سنت کے طریقے سے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔